اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد المصطفیٰ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تمام آموزشان زبان فارسی کو آموزش زبان فارسی کے درس ششم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا چھٹا درس ہے۔ اس درس میں جو چیزیں ہم سیکھیں گے وہ سب سے پہلے متن ہے۔ متن ایران کی موسم کے بارے میں ہے کہ ایران میں کتنی موسم ہے اور کتنے قسم ہیں موسم کے، اس کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد واجہہ پڑھیں گے ہم، موسم کے ریلیٹڈ موسم کے واجہہ اور الفاظ جو ہوتے ہیں وہ پڑھیں گے اور ان کے بارے میں، اور گرامر میں ہم پڑھیں گے، نقطے میں پڑھیں گے گرامر۔ جو گرامر ہوگا فعل مضارع اخباری بنانا، ان مضارع کے بنانے کا طریقہ، کیسے مضارع بنے گا اور اس کے سیغے کتنے ہوں گے، یہ طریقہ آج ہم درس میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں متن کی طرف۔ آپ اس متن کو تھوڑا سا سنیے گا، اس کے بعد اس کی معنی میں اور معنی کی طرف آتے ہیں۔ فصل‌ها در ایران. ایران مانند بسیاری از کشورهای دیگر 4 فصل دارد. فصل بهار اولین فصل سال است. هوای بهار بسیار خوب است. روزهای اول بهار هوا سرد است ولی روزهای آخر آن کم کم گرم می شود. با آمدن فصل بهار زندگی طبیعت آغاز می شود. درختان با برگهای سبز زیباتر می شوند و پرندگان با شادی روی شاخه ها می نشینند و آواز می خوانند. با تمام شدن فصل بهار تابستان با هوای گرمش از راه می رسد. گیلاس، گلابی و زردآلو از میوه های خوشمزه و رنگارنگ این فصل هستند. در تابستان مدرسه ها تعطیل می شود و مردم برای تفریح و گردش به شهرهای مختلف مسافرت می کنند. پس از پایان تابستان فصل پاییز فرا می رسد. پاییز سومین فصل سال است. در این فصل هوا کم کم سرد می شود. برگ درختان به تدریج زرد می شود و می ریزد. زمین با برگهای رنگارنگ درختان زیبا می شود. با شروع فصل پاییز دبستان‌ها، دبیرستان‌ها، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه سال تحصیلی جدید را آغاز می‌کنند. دانش آموزان و دانشجویان با خوشحالی سر کلاس‌های درس حاضر می‌شوند. با معلم‌ها و استادهای جدید آشنا می‌شوند و در کنار دوستان و همکلاسی‌هایشان روزهای خوب و خوشی را شروع می‌کنند. سرانجام زمستان، آخرین فصل سال با روزهای کوتاه و شبهای طولانی از راه می رسد. در زمستان هوا بسیار سرد می شود. برف و باران زیادی می بارد. مردم برای گرم شدن بخاری ها را روشن می کنند. بعضی از مردم به جای بخاری از شوفاژ استفاده می کنند. در این فصل بچه ها از برف بازی و درست کردن آدم برفی و بزرگترها از اسکی کردن روی برف لذت میبرند. تو یہ تھا آج کے ہمارے درس کا متن۔ تو چلتے ہیں اس درس کے متن کے ترجمے کی طرف۔ اس درس میں سب سے پہلے فصل ہا در ایران، یعنی ایران میں موسم جو ہے نا وہ کیسی ہوتی ہے، موسمیات کے کتنے قسم ہیں موسم کے۔ بہار، تابستان، پاییز، زمستان۔ بہار ہمارے پاس بھی بہار ہی بولا جاتا، تابستان گرمیوں کا موسم، پاییز خزاں کا موسم، یعنی جو گرمی اور سردی کے بیچ میں موسم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پاییز۔ زمستان سردیوں کو کہتے ہیں۔ ایران مانند بسیاری از کشورهای دیگر 4 فصل دارد۔ ایران دوسرے ملکوں کی طرح، دوسرے جو ہے نا ممالک کی طرح اس میں 4 موسمیں ہوتی ہیں۔ فصل بہار اولین فصل سال است۔ بہار کی جو ہے نا موسم وہ فصل یعنی موسم، بہار کی موسم سال کے شروع کی موسم ہے۔
ہوائے بہار بسیار خوب است، یعنی ایرانی جو مہینے ہوتے ہیں ان مہینوں میں جو بہار کا موسم آتا ہے وہ سال کے شروع والے مہینوں میں آتے ہیں، یعنی سال کے اولین فصل سال، یعنی سال کی پہلی فصل ہے۔ ہوائے بہار بسیار خوب است، بہار کی ہوا بہت خوش مزے ہوتی ہے۔ روزهای اول بہار ہوا سرد است، بہار کے اول دنوں میں ہوا کیا ہوتی ہے؟ سرد ہوتی ہے۔ ولی روزهای آخر آن کم کم گرم می شود، اور بہار کے آخر کے جو دن ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ گرم ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ اول میں وہ سردیوں سے جدا ہوتا ہے، آخر میں جا کے گرمی سے ملتا ہے، تو یہ بیچ والی موسم جو سردی اور گرمی کی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں بہار، یعنی سردی کے ختم ہونے کی اور گرمیوں کے شروع ہونے کی، ادھر سے گرمیوں کے ختم ہونے کی اور سردیوں کے شروع ہونے کے بیچ کی موسم کو پاییز کہتے ہیں۔ با آمدن فصل بہار زندگی طبیعت آغاز می شود، بہار کے آنے سے طبیعت کہتے ہیں یہ جو فضا ہوتی ہے اس کو، یعنی جو ہوا ہوتی ہے، جو ماحولیات ہوتا ہے اس کا آغاز، یعنی شروعات ہوتی ہے۔ طبیعت زندگی یعنی ماحولیات کا بہترین جو ہے نا طبیعت کا شروعات ہوتا ہے۔ درختان با برگهای سبز زیبا تر می شوند، درختوں کے جو ہے نا پتے ہوتے ہیں وہ سبز سے اچھے نظر آتے ہیں، سبز ہونے سے اچھے نظر آتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں۔ وہ پرندگان با شادی روی شاخہ می نشینند، اور پرندے جو ہے نا خوشحالی سے درختوں کے شاخوں پہ بیٹھتے ہیں، وہ آواز می خوانند اور آواز نکالتے ہیں۔ می خوانند یعنی جیسے پڑھنا اس کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ پڑھنے کی معنی میں نہیں آگیا، می خوانند یعنی آواز نکالتے ہیں۔ با تمام شدن فصل بہار، فصل بہار کے ختم ہونے سے تابستان با ہوائے گرمش از راہ می رسد، فصل بہار کے ختم ہونے سے گرمیوں کی موسم کی شروعات ہوتی ہے، گرمیوں کی موسم پہنچتی ہے۔ گیلاس گلابی و زردآلو از میوه های خوش مزه و رنگارنگ این فصل هستند، گیلاس گلابی زیتون وغیرہ جو ہوتے ہیں اور زردآلو یہ سارے میوے جو ہے نا مختلف رنگوں کے اس موسم کے یعنی گرمی کے موسم کے ہیں۔ در تابستان مدرسه ها تعطیل می شود، گرمیوں میں اسکولوں کی چھٹی ہوتی ہے، مدرسے یعنی اسکول مراد ہے، مدرسے کی مراد وہ مدرسہ دینی نہیں ہے، یہاں پہ فارسی میں اسکول مراد ہے ہمیشہ۔ در تابستان مدرسه ها تعطیل می شود، گرمیوں میں جو ہے نا اسکولوں کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں۔ و مردم برای تفریح و گردش به شهرهای مختلف مسافرت می کنند، اور لوگ جو ہے نا تفریح اور گھومنے کے لیے مختلف شہروں کے لیے سفر کرتے ہیں، مسافرت کرتے ہیں، سفر پہ جاتے ہیں۔ پس از پایان تابستان فصل پاییز فرا می رسد، اس کے بعد پس از یعنی بس جو ہے نا فوراً اس کے بعد فصل تابستان کی ختم ہونے کے بعد فصل پاییز پہنچتا ہے۔ پاییز سومین فصل سال است، پاییز تیسرا فصل ہے سال کا، ایرانی سال کا۔ در این فصل ہوا کم کم سرد می شود، اس فصل میں اس موسم میں جو ہے نا ہوا آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ٹھنڈی ہوتی جاتی ہے، سرد ہو جاتی ہے۔ برگ درختان به تدریج زرد می شوند، برگ درخت کے جو ہے نا پتے ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ به تدریج یعنی آہستہ آہستہ یا معمولاً کم کم جو ہے نا وہ کیا ہوتے ہیں؟ زرد ہو جاتے ہیں۔ وہ میری زد اور زمین پہ گر جاتے ہیں۔ زمین با برگهای رنگارنگ درختان زیبا می شود، اور اس موسم میں زمین جو ہوتی ہے وہ پتوں کی رنگارنگ ہونے سے بہت اچھی نظر آتی ہے، اچھی ہو جاتی ہے۔ با شروع فصل پاییز، فصل پاییز کے شروع ہوتے ہی دبستان ها، دبیرستان ها، دانشگاه ها و حوزه های علمی سال تحصیل جدید را آغاز می کنند۔ با شروع فصل بہار، فصل پاییز، فصل پاییز کے شروع ہوتے ہی دبستان ها، دبیرستان ها، ہائی اسکول، کالج، یونیورسٹیاں اور حوزے های علمیہ یعنی دینی مدارس، دینی جو ہے نا حوزہ، سال تحصیل جدید را آغاز می کنند، سال تحصیل یعنی
پڑھائی کا جو پہلا سال ہوتا ہے وہاں پہ شروع ہوتا ہے. ہمیشہ پائیز میں سال شروع ہوتا ہے. ان کی پڑھائی کا جو ابتدائی ہوتا ہے وہ پائیز کی موسم میں ہوتا ہے. یہ زمستان میں شروع ہوتے ہیں، لیکن بہار کے موسم میں دوسرا ان کا سال جو چل رہا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. لیکن بہار میں شروع والے سال نہیں پڑھایا جاتا، یعنی یہ نہیں کہا جاتا کہ اسٹڈی کا سال شروع ہوگا. نہیں، اسٹڈی ان کی شروع ہوتی ہے، یعنی ایڈمیشن یہ ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں پائیز میں اکثر. دانش آموزان و دانش جویان با خوشحالی سر کلاس های درس حاضر می شوند. دانش جویان و دانش آموزان، دانش آموزان جو کالج کے شاگرد ہوتے ہیں یا ہائی اسکول کے شاگرد، اور دانش جویان جو یونیورسٹی کے شاگرد ہوتے ہیں، وہ خوشحالی سے اپنے کلاس میں سر کلاس های درس حاضر میشن، کلاس کے جو ہے نا وقت پہ فکس ٹائم پہ وہ حاضر ہو جاتے ہیں. با معلم ها و استاد های جدید آشنا میشوند. معلم اور استاد جدید سے معلم اور استاد ایک ہی معنی میں ہے. معلم بھی استاد کو بولتے ہیں، استاد تقریباً معلم ایک ہی معنی میں ہے. یعنی اپنے استادوں سے، جدید استادوں سے آشنا ہوتے، ان کو دیکھتے ہیں. در کنار دوستان و ہم کلاس عشان روز های خوب و خوشی را شروع میکنند. اپنے دوستوں کے ساتھ، در کنار دوستان یعنی اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے ہم کلاسیوں کے ساتھ بہت اچھے دنوں کی شروعات کرتے ہیں. سر انجام یعنی آخر کار، زمستان آخر فصل سال با روزهای کوتاه و شب طولانی از راه میرسد. آخر کار زمستان یعنی سردیوں کی موسم جو سال کی آخری موسم ہے، وہ چھوٹے دنوں کے ساتھ اور بڑی طولانی یعنی بڑی راتوں کے ساتھ آپ پہنچتا ہے. در زمستان ہوا بسیار سرد می شود. زمستان میں جو ہے نا سردیوں میں ہوا زیادہ سرد ہو جاتی ہے. برف و باران زیادی می بارد. برف اور بارش زیادہ ہوتی ہیں. مردم برای گرم شدن، لوگ گرم ہونے کے لیے بخاری ہا را روشن می کنن، اپنی بخاریوں کو، اپنے جو ہے نا شفاش یا جو ہیٹر ہوتے ان کو چلاتے ہیں، روشن کرتے ہیں. بعضی از مردم به جای بخاری شفاز استفاده می کنند. کچھ لوگ بخاری کی بجائے شفاز سے فائدہ لیتے ہیں. شفاز ہم نے آپ کو بتایا تھا بخاری کی ایک قسم ہے جو ہم نے دوسری کتاب میں پڑھے تھے یہ الفاظ. در این فصل بچه ها از برف بازی و درست کردن آدم برفی و بزرگترها از اسکی کردن روی برف لذت میبرند. یہ کہتا ہے کہ در این فصل یعنی اس فصل میں یعنی سردیوں کی موسم میں بچے ہاں از برف بازی، چھوٹے بچے جو ہیں وہ برف بازی سے، و درست کردن آدم برفی، آدم برفی یعنی یہ جو ہے یہ جو برف کا بنا ہوا ہوتا ہے پتلا، اس کو کہتے ہیں آدم برف، یعنی برف کا بنا ہوا آدمی. برف سے آدم برفی بناتے ہیں. اور بزرگ جو ہے نا اسکے کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں اسکے. ہمارے اردو میں تقریباً اس کو اسکے ہی کہتے ہیں. برف پہ وہ مزہ لیتے ہیں. لذت می برند یعنی روی برف، لذت می برند برف پہ وہ اچھے اس سے مزہ لیتے ہیں، اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں. چھوٹے برف بازی یعنی برف سے کھیلتے ہوئے اور آدم برفی بناتے ہوئے، اور بڑے جو ہے نا اس کے ساتھ برف چلتے ہوئے اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں. یہ آپ کے دوستان کے سوالات ہیں جن کے آپ دوستان کو جوابات بھیجنے. پاسخ دهید. آب و هوا در فصل بهار چگونه است؟ مردم در فصل تابستان چی کار میکنند؟ یکی از فرقهای فصل پاییز و فصل تابستان بگویید. بچه ها در فصل زمستان از چه کاری لذت میبرند؟ ان کی جوابات ضرور بھیجیے گا. آگے چلتے ہیں. واژه آموزی یعنی الفاظ کا سیکھنا. اولین، دومین، سومین، پہلا، دوسرا، تیسرا، یعنی دو میں سے جو پہلا آتا ہے اس کو کہتے ہیں اولین. یعنی پہلا نمبر یہ نہیں ہے کہ ایک دو کی معنی میں نہیں، پہلا وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جیسے پہلے درجے کے، دوسرے درجے کے، یا پہلی جماعت کے، اس طریقے سے. بہار اولین فصل سال، تابستان دومین، پاییز سومین و زمستان چهارمین و آخرین فصل سال است.
فاطمه 5 فرزند دارد. اولین فرزند او مهدی و آخرین فرزندش ریحانی است. فاطمہ کے 4 بچے ہیں، ان میں سے جو پہلا نمبر والا ہے وہ مہدی ہے اور آخری جو اس کا ہے وہ ریحانے ہیں. کم کم یا بتدریج دونوں کی ایک ہی معنی ہے، یعنی آہستہ آہستہ. ما در مدت 6 ماہ کم کم زبان فارسی را یاد میگیریم. ہم جو ہے نا 6 مہینوں میں کچھ کچھ زبان فارسی یاد کرتے ہیں، آہستہ آہستہ زبان فارسی یاد کرتے ہیں. زینب پس از خوردن داروها کم کم حالش بہتر شد. زینب دوائی کھانے کے بعد آہستہ آہستہ اس کی حالت بہتر ہے. اب کودکان به تدریج نوجوانان، بعد جوان، سپس کم کم پیر می شوند. کودکانی چھوٹے بچے آہستہ آہستہ جوان ہوتے ہیں، بعد از جوان، بعد نوجوان، نوجوان کے بعد جوان ہوتے ہیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ پیر ہو جاتے ہیں. آغاز کردن یا آغاز شدن دونوں سماع، شروع کردن یا شروع شدن دونوں ایک معنی میں. آغاز و شروع ہمارے اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں، کسی چیز کی شروعات کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں آغاز کرنا اور شروع کرنا. جیسے ما درس خواندن را از 7 سالگی آغاز میکنیم. ہم درس پڑھنے کو تقریباً 7 سال سے شروع کرتے ہیں. درس خواندن از 7 سالگی آغاز می شود. درس پڑھنا 7 سالوں سے 7 سالگی کی عمر سے شروع ہوتا ہے. ورزشکاران پس از سوت داور مسابقے را آغاز کردن. ورزشکاران وہ جو کھیلنے والے ہوتے ہیں کھلاڑی، وہ جو داور یعنی وہ جو ریفری ہوتا ہے وہ سیٹی جب بجاتا ہے اس کے بعد کھیل کا شروع کرتے ہیں. مسابقے را آغاز کردن یعنی کھیل کو شروع کرتے ہیں، کھیل کو شروع کیا. پس از سوت داور مسابقے آغاز شد، یعنی سوت داور کے بعد وہ جو ریفری کی سیٹی بجانے تھے اس سیٹی بجانے کے بعد مقابلے کا جو ان کا کھیل تھا وہ شروع ہو گیا تھا. آواز خواندن یعنی آواز نکالنا، گنگنانا جسے کہتے ہیں ہم. بعضی از پرندگان مانند بلبل با صدای زیبا آواز می خوانند. کچھ پرندے جو ہوتے ہیں وہ بلبل کی طرح اچھی آواز نکالتے ہیں، اچھی آواز میں وہ گنگناتے ہیں، اپنی جو ہے نا وہ جو بولی تم میں کہتے ہیں. بعضی از انسان ها صدای زیبا دارند و شنیدن آواز آن ها لذت بخش است. کچھ انسان کی جو آواز ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے اور ان کی آواز سننے سے انسان کو لذت اور مزہ آتا ہے، وہ لطف اندوز ہوتے ہیں. تفاوت از فعل معلوم و مجهول در جمله شکل کاربردی آمده است و فعلا نیاز به توضیح به شکل کامل نیست. یہاں پہ تھوڑا سا فعل مجهول و معلوم کے بارے میں بتایا ہے، لیکن میں آگے چل کے اس کے بارے میں مکمل آپ کو بتاؤں گا کہ فعل مجهول اور معلوم کسے کہتے ہیں. دوسری بات پیج پہ چلتے ہیں. واضح آموزی تمام شدن یعنی ختم ہو جانا. یہاں تمام کردن بھی استعمال ہوتا ہے، تمام شدن اکثر استعمال ہوتا ہے. کلاس های ما ساعت 8 صبح شروع می شود و ساعت 12 تمام می شود. ہماری کلاس 7 بجے صبح کو شروع ہوتی ہے اور 12 بجے ختم ہو جاتی ہے. فصل بہار با ماہ فروردین شروع می شود. ماہ فروردین یہ ایرانیوں کا مہینہ ہے. فصل بهار ماه فروردین شروع می شود و پس از پایان خرداد تمام می شود اور آخر خرداد میں ختم ہو جاتا ہے. از راہ رسیدن یعنی پہنچ جانا، وہاں پہ پہنچنا، کسی چیز کا آ جانا یا پہنچ جانا، کسی کے وقت کا آ جانا، اس کو کہتے ہیں از راہ رسیدن. جب شروع فصل تابستان، فصل تابستان کے شروع ہوتے ہی گرما و با شروع فصل زمستان سرما. فصل تابستان کے شروع ہوتے ہی گرم ہوا اور فصل زمستان کی شروع ہوتے ہی سرد ہوا از راہ می رسد یعنی وہ پہنچ جاتی ہیں. جیسے ہی فصل گرمیوں کا فصل تابستان شروع ہوتا ہے، گرمیوں کی موسم آ جاتی ہے، ہوا گرم ہو جاتی ہے، ہوا گرم آ جاتی ہے. اور جیسے ہی سردیوں کی موسم آتی ہے تو ہوا سرد آ پہنچتی ہے. وقتی پدرم از راه میرسد به همه سلام میکند. جب ہمارا باپ پہنچ جاتا ہے، ہم
پہنچ جاتے آ جاتے ہیں تو سب کو سلام کرتے ہیں. دبستان مدرسه است که دانش آموزان از 7 سالگی تا 13 سالگی را در آن درس میخوانند. دبستان وہی کہتے ہیں یعنی پرائمری جو اسکول ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جہاں پر 7 سال سے لے کر 13 سال تک یعنی پہلی جماعت سے لے کے 5ویں جماعت تک بچے درس پڑھتے ہیں جس اسکول میں اس کو کہتے ہیں دبستان. بچه ها از 7 سالگی برای درس خواندن وارد دبستان میشوند. بچے جو ہے نا وہ درس پڑھنے کے لیے 7 سال سے 7 سال کی عمر میں درس پڑھنے کے لیے دبستان میں جاتے ہیں اسکول میں جاتے ہیں جو ان کا پرائمری اسکول ہوتا ہے. وہ 6 سال آنجا درس میخوانند اور 6 سال وہاں پہ درس پڑھتے ہیں. خواهرم 10 سال دارد و در کلاس 4 دبستان درس میخواند. میری بہن 10 سال کی ہے اور چوتھی کلاس میں یعنی کلاس 4 میں پرائمری کے پڑھتی ہیں 4تھی جماعت میں پڑھتی ہیں. دبستان اب دبیرستان مدرسه که دانش آموزان بعد از ابتدا و قبل از دانشگاه 6 سال در آن درس میخوانند. یعنی ہائی اسکول یہاں پہ ہم بولتے ہیں ہائی اسکول اور کالج دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. وہ 5ویں جماعت سے لے کر 10ویں جماعت سے اور کالج کو کہتے ہیں دبیرستان. یعنی 5ویں جماعت سے لے کر 6 سال آگے تک جہاں پہ پڑھتے ہیں ہائی اسکول اس کو کہتے ہیں دبیرستان. لیلا در سال آخر دبیرستان درس میخواند. لیلا آخری سال میں ہیں دبیرستان کے آخری سال میں ہیں. او پس از تمام کردن دبیرستان دیپلم میگیرد. وہ دبیرستان کے تمام کرنے کے بعد 10ویں کی سند لیں گے. ڈپلومین 10 کو کہتے ہیں یعنی جماعت 10 کو ڈپلومین کا میٹرک کو یہاں پہ ڈپلومین کہتے ہیں. بیشتر دانش آموزان پس از تمام کردن دبیرستان وارد دانشگاه میشوند. اکثر جو ہے نا طالب علم دبیرستان کو تمام کرنے دبیرستان کی پڑھائی کو یعنی ہائی اسکول پڑھائی کو تمام کرنے کے بعد وہ یونیورسٹی جاتے ہیں. جیسے ہمارے پاس ہائی اسکول میں آج کل 10ویں اور 11ویں کے بھی پڑھائے جاتے ہیں کلاسز جو شہروں کے نہیں شہر سے ہٹ کر جو گاؤں میں ہوتے ہیں وہاں پہ پڑھائی جاتے ہیں. کچھ اسکولز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ 11ویں 12ویں بھی پڑھائی جاتی ہے ہائی اسکولز میں. خواهرم معلم ادبیات فارسی است. او در دبستان دکتر حسابی درس میدهد. میری بہن ادبیات کی استاد ہیں ادبیات فارسی کی استاد ہیں اور وہ دبیرستان یعنی دبستان دختر حسابی اسکول دختر حسابی میں کیا کرتی ہیں درس دیتی ہیں. تحصیل یعنی پڑھائی یا ایجوکیشن جسے ہم کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں تحصیل. سال تحصیل در ایران از اول ماه مهر آغاز و در خرداد تمام می شود. سال تحصیل یعنی پڑھائی کے جو ابتدا ہوتے ہیں زمانہ ہوتا ہے وہ ایران میں پڑھائی جو ہے نا اول ماہ سے شروع ہوتی ہے. اول ماہ مہر سے. مہر ان کا جو ہے نا پائیس کا آخری مہینہ ہے جس میں پڑھائی جو ہے نا وہ شروع ہوتی ہے اسٹڈی اور خرداد میں تمام ہو جاتی ہے. مدرک تحصیلی من کاست شناسی لیسانس اس. میری جو ہے نا مدرک تحصیل یعنی میری پڑھائی جو ہے نا کہاں تک پہنچی ہے میرے پاس جو مدرک یعنی سند جسے کہتے ہیں ہم یا سرٹیفکیٹ جسے کہتے ہیں. میرا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ کارشناسی یعنی ایسا سمجھے کہ آپ بیچلر کا یا ایم اے کا کارشناسی اتنے تک ہے. بیچلر اور ایم اے کے لیے کہتے ہیں. لسانس کارشناسی کہیں یا لسانس کہیں دونوں ایک ہی ہیں. رشتہ یہ تحصیل برادرم مہندسی کمپیوٹر است. میرے بھائی کا جو ہے نا پڑھائی کا سبجیکٹ جو ہے نا وہ پڑھائی کا سبجیکٹ وہ کمپیوٹر انجینئرنگ ہے. سر کلاس یعنی داخلے کے ساتھ سر کلاس یعنی کلاس میں یا داخلے کلاس دونوں سنبھال کے. سر کلاس یعنی این کلاس کے وقت یا سر کلاس دوسرے لفظوں میں ہم اس کو کلاس کے لیے بھی سنبھال کے آگے پڑھیں گے. لفظ سر کی معنی 6-7 ہیں یعنی داخل کلاس. سر کلاس یعنی داخل کلاس. مدیر مدرسه امروز سر کلاس آمد و با دانش آموزان گفتگو کرد. مدیر مدرسے یعنی جو پرنسپل تھے مدرسے کے وہ آج ہمارے کلاس میں آئے اور جو شاگرد ان سے بات چیت کی. ما سر کلاس بے حرف یہ استاد خوب
توجہ میکنیم. یہاں پہ سر یعنی داخل کلاس کے اندر. ہم کلاس میں استاد کی جو ہے نا باتوں کو اچھے طریقے سے اچھی توجہ سے سنتے ہیں. حاضر شدن یعنی حاضر. در جای بودن مخالف غائب بودن. کسی جا پہ ہونا اس کا مخالف کیا ہے؟ غائب ہونا. آمادہ شدن چیزی برائے استفادے کردن. حاضر شدن یعنی آمادہ ہونا کسی چیز سے فائدے لینے کے لیے، اس کو بھی حاضر شدن کہتے ہیں. معلم ہر روز ساعت 8 در کلاس حاضر می شود. ہمارا استاد تقریباً 8 بجے جو ہے نا کلاس میں حاضر ہو جاتے ہیں. و در و درس را شروع می کنند اور درس کو شروع کرتے ہیں. کلاس سے ما 14 دانشجو دارد. ہمارے کلاس میں 14 شاگرد ہیں یونیورسٹی کے. 12 نفر حاضر هستند و 2 نفر غائبند. 12 حاضر ہیں اور 2 غائب ہیں. از مادرم پرسیدم غذا ساعت چند حاضر می شود. یہاں پہ حاضر یعنی کس ٹائم پہ بن جائے گی اس معنی میں، لیکن حاضر ہونا ہے کسی چیز کو پیش کرنے کے معنی میں بھی ہے. یہاں پہ کس ٹائم پہ آپ غذا ہمیں دیں گی، کھانے کے لیے پیش کریں گی. از مادرم پرسیدم یعنی اپنی والدہ سے پوچھا غذا ساعت چند حاضر می شود، کس ٹائم پہ غذا آمادہ ہو جائے گی، غذا جو ہے نا بن جائے گی. مادرم گفت الان غذا حاضر است. مادر نے کہا، میری والدہ نے کہا ابھی کھانا آمادہ ہے. خیاط گفت کت و شلوار شما پس فردا حاضر می شود. خیاط یعنی وہ جو کپڑے سلنے والے ٹیلر ہوتے ہیں، اس نے کہا کہ پس فردا یعنی 2 دن بعد آپ کی کوٹ اور شلوار بن جائے گی، آمادہ ہو جائے گی. حاضر می شود یعنی آمادہ ہو جائے گی. آشنا شدن یعنی کسی کو پہچاننا، کسی سے آشنا ہونا. آشنا یہ فارسی کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے روز اول کے وارد دانشگاه شدم. نام خانوادگی همه کلاسی هایم را نمیدانستم. روز اول جیسے میں یونیورسٹی میں گیا تو نام اور نام خانوادگی، نام اور سر نیم ہمارے کلاسی ہایم یعنی میرے جو بھی ہم کلاسی تھے ان میں سے کسی کا بھی مجھے معلوم نہیں تھا. وبا آنها آشنا نبودم، ان کو نہیں جانتا تھا. اما پس از چند روز با همه آنها آشنا شدم، لیکن کچھ دنوں کے بعد ان سب سے میں آشنا ہو گیا، ان سب کو پہچانتا ہوں. وقتی به ایران آمدم با زبان فارسی آشنا نبودم. جس وقت میں ایران آیا زبان فارسی نہیں جانتا تھا. اما کم کم یاد گرفتن، لیکن آہستہ آہستہ میں نے زبان فارسی کو یاد کیا. طولانی یعنی بڑی، یہ لفظ طولانی اردو میں بھی ہوتا ہے. در فصل زمستان شب ہے طولانی است و روزہ ہے کوتاہ. زمستان سردیوں کے موسم میں راتیں طولانی ہوتی ہیں، راتیں بڑی ہوتی ہیں اور دن چھوٹے ہوتے ہیں. زندگی کردن در ہوای تمیز عمر انسان را طولانی می کند. زندگی گزارنا یعنی رہنا صاف ہوا میں، صاف ماحولیات میں انسان کی عمر کو بڑھا دیتی ہے. و زندگی کردن در ہوای آلوده عمر را کوتاه می کند. اور زندگی کرنا، انسان زندگی کو بسر کرنا، زندگی کو گزارنا ہوائے آلودی میں رہنا، جو دھوئیں سے یہ جو آلودی ہوائیں ہوتی ہیں، ان آلودی ہواؤں میں رہنے سے انسان کی عمر کیا ہوتی ہے؟ چھوٹی ہو جاتی ہے، کوتاہ ہو جاتی ہے. روشن کردن یعنی جلانا، روشن کرنا. مادرم گفت پسرم ہوا گرم است. میری والدہ نے کہا بیٹے ہوا گرم ہے. کولر را روشن کن، کولر کو چلائیں. روشن کن یعنی ان کو چلائیں، کولر کو روشن کریں یعنی اس کا بٹن دبائیں. ہنگام دست خواندن چراغ مطالعه را روشن میکنم. دست پڑھتے وقت چراغ مطالعے کو جو مطالعے کا بلب ہوتا ہے اس کو جلاتا ہوں. و پس از خواندن درس ها و نوشتن تکلیف آن را خاموش میکنم. اور درس پڑھنے کے بعد اور تکلیف لکھنے کے بعد، ہوم ورک کرنے کے بعد میں ان کو بند کر دیتا ہوں، خاموش کر دیتا ہوں. برف بازی یعنی برف سے کھیلنا. بعضی 2 یا چند نفر با برف کے آن را به طرف هم می اندازند. بعضی یعنی 2 بندوں کا ایک دوسرے کو برف اٹھا کر پھینکنا، ایک دوسرے کی طرف برف کے پھینکنے کو کہتے ہیں. یکی از بازی های لذت بخش در فصل زمستان، ایک
جو ہے نا بعضی کھیلوں میں سے ایک کھیل جو ہے نا بہت اچھا کھیل جو ہے نا سردیوں کے موسم میں برف بازی و درست کردن آدم برفیاس، برف سے کھیلنا برف بازی ہے اور برف سے آدمی کو بنانا، یہ دو بہترین جو ہے نا برف بازیاں ہیں جو زمستان کے موسم میں سردیوں کے موسم میں کھیلی جاتی ہیں۔ بے جائی یعنی کسی جگہ پہ، کسی کی نیابت میں، یعنی کسی جگہ پہ دوسری جگہ کو لانا اس کو کہتے ہیں بے جائے، یعنی ایک چیز کی جگہ پہ دوسری چیز لا جائے اس کو کہتے ہیں بے جائے۔ انہا مثلا من دیروز بے جائے شیر چائے خوردم، میں نے کل شیر کے بجائے چائے پی لی، میں نے کل جو ہے نا لیپ ٹاپ کے بجائے موبائل خرید لی، اس لیے اس کو کہتے ہیں بے جائے، یعنی کسی چیز کی جگہ پہ۔ وقتی امام خمینی از دنیا رفت، جب امام خمینی قدس سرہ اس دنیا سے گئے، آیت اللہ خامنائی دام ظلہ بے جائی ایشان رہبر شدن، جب امام خمینی اس دنیا سے گئے تو آیت اللہ خامنہ دام ظلہ برکاتہ بے جائی یعنی ان کی جگہ پہ ان کا جانشین ہوئے، رہبر شدن، رہبر ہو گئے۔ امروز ہنگام نہار ہمیں نوشابے خوردن، آج نہار میں دوپہر کے کھانے میں سب نے کھانے کے بعد نوشابہ یعنی بوتل پی، اما من بے جائے نوشابے دوغ خوردم، لیکن میں نے نوشابے کی جگہ جو نا دوغ پیا، لسی وغیرہ پی لی۔ لذت بردن یعنی کسی چیز سے مزہ اٹھانا یا لطف اندوز ہونا۔ ما از خواندن قرآن لذت میبریم، ہم قرآن پڑھنے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ خواندن قرآن برائے ما لذت بخش، قرآن کو پڑھنا ہمارے لیے لطف بخش یعنی لطف اندوز ہونے کے برابر ہے، لطف اندوز ہوتے ہیں ہم قرآن پڑھنے سے۔ انسان از خوردن بستنی در ہوائے گرم لذت میبرد، انسان جو ہے نا گرمیوں کی موسم میں آئس کریم کھانے سے کیا کہتا ہے، لذت اس کو مزہ آتا ہے، وہ لطف اندوز ہوتا ہے۔ من از نشستن کنار رودخانه و شنیدن آواز پرندگان بسیار لذت میبرم، میں جو نا رودخانوں کے کناروں پہ جہاں پہ آب بہتا ہے، پانی بہتا ہے، وہاں پہ ان کناروں پہ، دریا کے کناروں پہ جو ہے نا یا جہاں سے پانی بہتا ہے اس پانی کے کنارے پہ بیٹھ کر پرندوں کی آواز سننے سے لطف اندوز ہوتا ہوں۔ واجہہ یہ مخالف، وہ الفاظ جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں، یہ مخالف حتماً یاد کیجیے گا، کیونکہ اگر آپ کو مخالف یاد ہوں گے تو اس لفظ کی معنی ذہن میں آ جائے گی۔ یہ مخالف ہیں کسی چیز کی معنی کو سمجھنے کے لیے، مثال کے طور پہ کسی کو آپ بتائیں کہ اندھیرا، جب تک اس کے سامنے آپ روشنی نہیں لائیں گے وہ اندھیرے کو نہیں سمجھ سکے گا۔ کبھی کبھی سیاہ کو سمجھا جاتا ہے سفید کے ذریعے، جب سفید کسی کو سمجھ نہیں آئے گا اس کو ہم سیاہ دکھائیں گے، بھائی اس کو سمجھتے ہیں، ہاں اس کا جو مخالف ہے، اس کا جو ضد ہے وہی سفید ہے۔ تو اس لیے مخالف یعنی لفظ کی معنی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ کم کم بے تدریج، بے سرعت یعنی بے تیزی۔ پایان یعنی شروع، آغاز اس کا مخالف۔ تعطیل شدن یعنی باز شدن اس کا مخالف، تعطیل شدن یعنی ختم ہونا، چھٹی ہونا، باز شدن یعنی کھل جانا۔ درست کردن بنانا، خراب کردن یعنی خراب کرنا، درست کرنا اور خراب کرنے کی معنی میں ہے۔ خوش مزے، بد مزے۔ آغاز کردن، شروع کردن اس کی ہم معنی ہے، اور تمام کردن اس کا مخالف۔ روشن کردن، خاموش کردن۔ آشنا، نا آشنا، غریبے، یہاں پہ غریبے جو معنی ہے وہ یعنی جو بندہ نا آشنا جس کا کوئی پہچانے والا نہ ہو اس کو کہتے ہیں غریب۔ یہ اردو والا فقیر وغیرہ نہیں ہوتا، یہاں پہ غریب کے لیے لفظ فقیر استعمال ہوتا ہے، جس کے پاس پیسے وغیرہ نہ ہو یا جس کی مالی حالات ٹھیک نہ ہو اس کو کہتے ہیں ہمارے اردو میں غریب اور فقیر۔ لیکن یہاں پہ غریب یا غریب صرف اسے کہتے ہیں جو جاننے والا، کوئی پہچانے والا نہ رکھتا ہو، یہاں اگر کسی کا کوئی جاننے والا پہچانے والا نہ ہو اس کو کہتے ہیں غریب۔ آشنا یعنی جان پہچان والا، نا آشنا جس کو جو کسی کو جانتا نہ ہو، جاننے والا نہ ہو، غریب ہے اس کا ہم معنی ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا درس تھا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور یہاں پہ درس ختم ہوا۔ تمرینات اور کتاب کار کو حتماً حل کیجیے گا، کتاب کار اہم ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔